بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے بیت اللہ کا حج، حرم مدینہ کی زیارت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کا ارادہ کیا۔ ماہ ذی القعدہ شروع ہوا تو خلیفہ نے اپنی سواریاں تیار کر لیں اور سرزمین حجاز کی جانب روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ امرائے بنی امیہ کے بڑے بڑے لوگ بھی تھے اور حکومت کے بڑے بڑے افسر بھی تھے، اور خود خلیفہ کے بیٹے بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ محو سفر تھا۔ جب لوگ تھک جاتے تو آرام کی غرض سے ٹھہرنے کے لیے خیمے لگا دیے جاتے، قالین بچھا دیے جاتے اور علم و تذکرہ کی مجلسیں قائم کی جاتی تاکہ لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہو اور وہ اپنے دلوں کو یاد الہی سے منور کریں۔ خلیفہ مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے حرم شریف گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام و درود بھیجنے کا شرف حاصل کیا، اور مسجد نبوی میں نماز ادا کر کے سعادت و خوش بختی سے سرفراز ہوئے۔ اس کام سے فارغ ہوئے تو ایسا سکون اور اطمینان محسوس کیا کہ اس سے قبل ایسا لطف نہیں ملا تھا۔ خلیفہ نے اس کیفیت کے پیش نظر مدینہ منورہ میں قیام طویل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مدینہ منورہ میں جو چیز خاص طور پر ان کے اوپر چھائی رہی، یہ وہ علمی حلقے تھے جو ہر وقت مسجد نبوی کو آباد کیے رکھتے تھے۔ ان حلقوں میں بڑے بڑے تابعین رحمۃ اللہ علیہ میں سے بے مثال علماء یوں چمکتے تھے جیسے آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہوں۔ یہاں عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ ہے، ادھر حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ ہے، وہاں عبداللہ بن عتبہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی علمی مجلس جمائے بیٹھے ہیں۔ ایک روز ایسا ہوا کہ خلیفہ خلاف معمول ذرا جلدی قیلولہ سے بیدار ہو گیا۔ اس نے اپنے دربان میسرہ کو آواز دی اور کہا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاؤ اور کسی عالم دین کو ہمارے پاس لاؤ تاکہ ہم سے گفتگو کرے اور ہمیں سکون و اطمینان ملے۔ میسرہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر چلا گیا اور ہر طرف نظر دوڑائی، لیکن ایک حلقے کے علاوہ کوئی اور نظر نہ آیا۔ اس حلقہ کے وسط میں 60 سال سے زائد عمر کے ایک بزرگ تشریف فرما تھے، جن کے اوپر علماء جیسی سادگی نظر آ رہی تھی۔ میسرہ نے دور سے ہی کھڑے ہو کر انگلی سے بزرگ کو اشارہ کیا، مگر بزرگ نے اس کی طرف دیکھا نہ ہی اسے کوئی اہمیت دی۔ میسرہ ان کے قریب گیا اور کہنے لگا، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ میں آپ کو اشارہ کر رہا تھا۔ شیخ نے کہا، مجھے اشارہ کر رہے تھے؟ میسرہ، جی ہاں، آپ کو۔ شیخ، کیا مسئلہ ہے؟ میسرہ، امیر المومنین ابھی بیدار ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ مسجد میں جاؤ اور وہاں میرے کسی حدیث بیان کرنے والے کو دیکھو اور اسے لے آؤ۔ شیخ نے کہا، میں تو اس کی حدیث بیان کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ میسرہ، مگر وہ تو کسی بھی محدث کو تلاش کر رہے ہیں جو ان کے پاس آ کر حدیث بیان کرے۔ شیخ نے کہا، جو کسی چیز کی تلاش میں ہوتا ہے وہ خود اس کے پاس جاتا ہے۔ مسجد کا احاطہ بہت وسیع ہے، اگر وہ ایسی کسی چیز میں رغبت رکھتے ہیں تو خود تشریف لے آئیں، حدیث ان کے پاس لے جائی جائے، وہ حدیث کے پاس نہیں آ سکتے۔ چوکی دار انہیں قدموں واپس ہوا اور جا کر خلیفہ سے چغلی کھاتے ہوئے کہنے لگا، مسجد میں مجھے سوائے ایک بزرگ کے اور کوئی نہ ملا۔ میں اس کے قریب گیا اور آپ کا حکم سنایا تو اس نے بڑے پرسکون اور پروقار انداز میں کہا، میں ان کا حدیث بیان کرنے والا نہیں ہوں۔ مسجد بڑی وسیع ہے، اگر انہیں حدیث میں دلچسپی ہے تو وہ یہاں آئیں۔ میسرہ کے یہ الفاظ سن کر عبد الملک بن مروان چونک گئے، جلدی سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے اندر چلے گئے، یہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو ان کے پاس نہ جاتا اور کلام نہ کرتا تو بہتر تھا۔ جب خلیفہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے اور کمرے میں داخل ہو گئے تو ان کے ایک چھوٹے بیٹے نے بڑے بھائی سے پوچھا، یہ کون آدمی ہے جو امیر المؤمنین کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا اور ان کے پاس آنے سے انکار کرتا ہے، جبکہ دنیا خلیفہ کے سامنے جھک گئی ہے اور شاہان روم ان کی ہیبت سے سہمے ہوئے ہیں؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، یہ وہ شخص ہے جس کی بیٹی کا رشتہ خلیفہ نے تیرے بھائی ولید کے لیے مانگا تھا، مگر اس شخص نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔
چھوٹے بھائی نے حیرت و تعجب میں کہا، کیا اس کو اپنی بیٹی کے لیے کوئی ایسا خاوند مل سکے گا جو ولی عہد سے زیادہ معزز و مکرم ہو؟ اس پر بڑے بھائی نے خاموشی اختیار کر لی اور کوئی جواب نہ دیا۔ چھوٹا بھائی پھر بولا، جب اس شخص نے اپنی بیٹی کا رشتہ ولی عہد سے نہیں کیا تو اس لڑکی کے لیے کوئی ایسا رشتہ مل سکے گا جو اس کا ہم پلا ہو؟ یا پھر یہ شخص جس طرح بعض لوگ کرتے ہیں کہ بیٹی کی شادی میں رکاوٹ بنا ہوا ہے اور اس کو گھر میں ہی بٹھائے رکھنا چاہتا ہے؟ بڑے بھائی نے کہا، اس بارے میں مجھے معلوم نہیں کہ اس کا اور اس کی بیٹی کا کیا معاملہ ہے۔ اس دوران وہاں بیٹھے لوگوں میں سے مدینہ کا ایک آدمی بولا، اگر جناب اجازت دیں تو بندہ اس لڑکی کا سارا قصہ بیان کرے۔ اس شخص نے اپنی بیٹی ہمارے محلے کے ایک آدمی ابو وداع سے بیاہ دی ہے۔ یہ ابو وداع ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارے مکان کے ساتھ اس کا مکان ہے۔ اس کی شادی کا قصہ بہت عجیب ہے جو اس نے خود مجھ سے بیان کیا۔ ان دونوں شہزادوں نے کہا، سناؤ کیا قصہ ہے جیسا کہ تجھے معلوم ہے؟ آدمی نے کہا، ابو وداع نے مجھے بتایا ہے کہ میں حصول علم کی خاطر مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی چمٹا رہتا تھا اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ سے مستقل وابستہ تھا۔ میں اچانک کچھ دن شیخ کے حلقہ سے غائب رہا۔ پھر جب میں دوبارہ حاضر ہوا تو انہوں نے پوچھا، ابو وداع کہاں تھے؟ میں نے کہا، میری بیوی فوت ہو گئی تھی اور اسی سلسلے میں مشغول رہا۔ شیخ نے کہا، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ہم آپ کی غمخواری کرتے اور مرحومہ کے جنازے میں جاتے۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ یہ کہہ کر میں اٹھنے لگا تو انہوں نے مجھے ٹھہرنے کے لیے کہا۔ پاس بیٹھے سارے لوگ چلے گئے تو مجھ سے کہنے لگے، ابو وداع کیا نئی شادی کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، میں تو ایک یتیم اور فقیر ہوں، میرے ساتھ کون اپنی بیٹی بیاہے گا؟ میرے پاس تو 2 یا 3 درہم ساری دولت ہے۔ شیخ نے کہا، میں اپنی بیٹی آپ کے ساتھ بیاہ دیتا ہوں۔ یہ سن کر میری زبان چپ ہو گئی، بس اتنا عرض کیا کہ آپ اپنی بیٹی میری نکاح میں دیں گے، جب کہ آپ نے میرے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیا ہے۔ شیخ، ہاں، ہم جب کسی کے دین اور اخلاق پر راضی ہوتے ہیں تو اس سے رشتہ کر لیتے ہیں، اور آپ دین و اخلاق کے اعتبار سے ہمارے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ پھر انہوں نے پاس بیٹھے آدمیوں کی طرف دیکھا اور ان کو آواز دی۔ آدمی ان کے قریب آئے تو حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی حمد و ثنا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا اور اس کا مہر 2 درہم رکھا۔ میں وہاں سے اٹھا تو خوشی اور رعب و دہشت کے باعث سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہوں۔ پھر میں نے گھر کی راہ لی۔ اس روز میں روزہ سے تھا۔ خود سے ہی کہنے لگا، ابو وداع اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، شادی تو کر لی ہے، اب تو کس سے قرض مانگتا پھرے گا؟ کون ہے جس سے مال لے سکے گا؟ میں اسی سوچ میں تھا کہ مغرب کی اذان ہو گئی۔ میں نے فرض نماز ادا کی اور کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ کھانا کیا تھا؟ روٹی اور تیل۔ میں نے ابھی 1 یا 2 لقمے ہی لگائے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ جواب ملا، سعید۔ اللہ کی قسم، ہر وہ شخص جس کا نام سعید تھا میرے ذہن میں تھا۔ اگر مجھے یاد نہیں تھا تو صرف سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نہیں تھا، کیونکہ وہ 40 برس سے مسجد اور گھر کے درمیان کے علاوہ کہیں اور نظر نہ آئے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا تو میرے سامنے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مجھے خیال آیا کہ شاید میرے ساتھ بیٹی کا نکاح کر دینے کے سلسلے میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہو۔ میں نے کہا، ابو محمد، آپ نے مجھے پیغام کیوں نہیں بھیج دیا؟ میں آپ کے پاس آ جاتا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آج تو آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ میں آپ کے پاس آتا۔ میں نے کہا، اندر تشریف لے آئیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، نانا، میں تو کسی کام کے سلسلے میں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا، میری بیٹی شرعاً صبح سے آپ کی بیوی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تیرے پاس کوئی نہیں جو تیری تنہائی کی وحشت کو دور کرے، لہذا مجھے یہ بات پسند نہیں کہ تو کسی اور جگہ رات گزارے اور تیری بیوی کسی اور جگہ۔ میں اس کو لے آیا ہوں۔ میں نے کہا، میں تو مارا گیا، آپ اس کو لے کر آ گئے ہیں۔
میں نے دیکھا کہ وہ بھی ساکی تو جامد کھڑی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیٹی کی جانب دیکھا اور کہا، بیٹی، اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی برکت کے ساتھ اپنے خاوند کے گھر میں داخل ہو جا۔ جب اس نے قدم اٹھا کر آگے بڑھنا چاہا تو قریب تھا کہ شرم و حیا کے باعث وہ اپنے پردہ کی چادر سے الجھ کر گر پڑتی۔ ادھر میری حالت یہ تھی کہ میں ان کے سامنے بے بس کھڑا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہوں۔ پھر جلدی سے آگے بڑھا اور سب سے پہلے اندر جا کر اس پلیٹ کو اٹھا کر چراغ کی روشنی سے دور رکھ دیا جس میں روٹی اور تیل تھا، تاکہ وہ اس کو دیکھ نہ لے۔ پھر میں بالا خانے سے نیچے اترا اور ہمسایوں کو آواز دی اور ان سے کہا، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے آج مسجد میں اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے اور اب وہ اچانک اسے میرے پاس چھوڑ بھی گئے ہیں۔ آپ کچھ دیر کے لیے اس کے پاس آ جائیں تاکہ میں اپنی والدہ کو بلا کر لے آؤں، جو یہاں سے کچھ فاصلے پر رہتی ہیں۔ یہ بات سن کر ان میں سے ایک بڑھیا نے کہا، تیرا بھلا ہو، تجھے معلوم ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ کیا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے تیرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے اور خود ہی اس کو تیرے گھر چھوڑنے بھی آ گئے ہیں؟ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تو وہ شخص ہے جس نے ولید بن عبد الملک کا رشتہ بھی قبول نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن آپ آئیں اور دیکھ لیں کہ وہ لڑکی میرے گھر میں ہے۔ بہرحال ہمسائی عورتیں میرے گھر تو آ گئیں، لیکن انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ خیر، انہوں نے آ کر اس کو مرحبا کہا اور اس کا دل بہلایا۔ کچھ دیر بعد میری والدہ بھی آ گئیں۔ جب انہوں نے میری بیوی کو دیکھا تو مجھ سے کہنے لگیں، جب تک میں اس کا بناؤ سنگھار نہیں کر لیتی تو اس کے پاس نہیں جائے گا، اور ایسا کرے گا تو میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گی اور تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گی۔ میں اس کو ایسے دلہن بناؤں گی جیسے معزز عورتیں دلہن بنتی ہیں۔ میری والدہ نے 3 دن اس کو اپنے پاس رکھا، اس کا بناؤ سنگھار کیا، پھر دلہن بنا کر میرے پاس بھیجا۔ میں نے اسے دیکھا تو حسن و جمال میں مدینہ کی عورتوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت، کتاب اللہ کی سب سے بڑی حافظہ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی عالمہ اور حقوق کے زوج سے سب سے بڑی باخبر عورت پایا۔ وہ کچھ روز میرے ساتھ میرے گھر میں رہی، لیکن اس دوران میں نے اس کے باپ یا کسی اور گھر کے فرد کو نہیں دیکھا۔ پھر ایک روز میں مسجد میں شیخ کے حلقہ میں گیا۔ جب لوگ چلے گئے تو شیخ نے پوچھا، ابو وداع، آپ کی بیوی کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، وہ ایسے حال میں ہے کہ جس کو دوست تو پسند کرتا ہے مگر دشمن کو وہ ناگوار گزرتا ہے، یعنی وہ خوش ہے۔ یہ سن کر شیخ نے کہا، الحمدللہ۔ میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ شیخ نے ہمیں ایک اچھی خاصی رقم بھیجی ہے تاکہ ہم اسے زندگی میں خرچ کر سکیں۔ یہ قصہ سن کر عبد الملک کے بیٹے نے کہا، اس کا معاملہ عجیب ہی ہے۔ شہزادے کا یہ جملہ سن کر مدینہ کا ایک آدمی بولا، جناب، اس میں عجیب اور تعجب والی کیا بات ہے؟ وہ تو ایسا شخص ہے جس نے اپنی دنیا کو آخرت کی سواری بنا رکھا ہے، اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے اس فانی زندگی کے عوض باقی اور پائیدار زندگی خرید رکھی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ امیر المؤمنین کے بیٹے کو دینے سے اس لیے انکار کیا تھا کہ وہ اس کا ہم پلا نہیں ہے، بلکہ انہیں خوف تھا کہ بیٹی فتنہ میں مبتلا ہو جائے گی۔ ایک دن ان کے کسی دوست نے ان سے کہا تھا، آپ امیر المؤمنین کی طرف سے پیغام نکاح کو مسترد کر کے ایک عام مسلمان سے بیٹی کا نکاح کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا، میری بیٹی میرے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے اور میں نے جو کچھ کیا ہے اس کی خیر و فلاح کے لیے کیا ہے۔ ذرا وہ منظر نگاہ میں لائیے، جب یہ بیٹی بنی امیہ کے محلات میں جاتی، فاخرانہ لباس آراستہ و پیراستہ گھر میں چلتی پھرتی، خدمت گار دائیں بائیں اور آگے پیچھے اس کی ناز برداری کے لیے حاضر ہوتے۔ ذرا غور کیجئے، اس کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو خلیفہ کی بیوی سمجھتی، اس روز اس کے دین کا کیا بنتا؟ یہ ساری گفتگو سننے کے بعد ایک شامی نے کہا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارا یہ آدمی سارے لوگوں سے منفرد اور نادر خصوصیات رکھتا ہے۔ اس پر شیخ نے کہا، تو نے ہمیشہ سچی بات کہی ہے، یہ بھی سچ کہا ہے۔ یہ شیخ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ صائم النہار اور قائم اللیل ہیں۔ انہوں نے 40 حج کیے
اور 40 سال کے دوران مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی۔ پہلی صف میں بیٹھنے کی وجہ سے کسی کو معلوم نہیں کہ اس عرصہ میں انہوں نے نماز کے اوقات میں کسی شخص کی گدی دیکھی ہو۔ اس شخص کا معاملہ تو یہ بھی ہے کہ وہ قریش کی جس عورت سے چاہتے شادی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو تمام عورتوں پر ترجیح دی۔ انہوں نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا۔ ان کی روایات و احادیث بھی بہت ہیں اور خود انہیں حدیث اخذ کرنے کا بے بہا شوق بھی تھا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی چھوٹی عمر میں خود کو حصول علم کی نظر کر دیا تھا۔ وہ ازواج النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے اور ان سے احادیث اخذ کیں۔ وہ حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شاگردی میں رہے۔ انہیں حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت صہیب جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صحبت اور سنگت سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا، اور وہ ان کے اخلاق سے آراستہ اور ان کے شمائل سے پیراستہ ہوئے۔ وہ ایک جملہ اکثر دہراتے، حتیٰ کہ جملہ ان کا معمول بن گیا تھا۔ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی مانند بندوں کے لیے کوئی اعزاز نہیں، اور اس کی معصیت کی مانند ان کے لیے کوئی رسوائی نہیں۔